میلاد وہ بابرکت عمل ہے اگر مسلمان دل سے، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے حضور کا میلاد منائے، اخلاص ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، رب کی رضا، آقا کی رضا سامنے ہو. یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اللہ کریم کو بھی پسند ہے اور اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میلاد منانے والے چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو سب کو بخش دیتا ہے. اس بات کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنے میلاد والے آقا کا میلاد منایا، حضور کے ذکر کی محفل سجائی، ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا اور اسٹیج پر بھی بڑے بڑے علماء صوفیاء بزرگان دین تھے. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کر رہے تھے. بیان میں حضور کا ذکر، حضور کی شان، حضور کی معجزات، حضور کی فضیلت، خصائص بیان فرما رہے تھے. اتنے میں ایک غلام اس محفل کے قریب سے گزرا. غلام مسلمان تھا، اس کا جو آقا تھا وہ یہودی تھا اور انتہائی ظالم تھا، جابر تھا. اس نے غلام کو اپنے پاس بلایا، اسے 4 درہم دیے، کہا یہ 4 درہم لے کر بازار جاؤ اور فلاں 4 چیزیں خرید کر لاؤ. غلام نے 4 درہم لیے، بازار کی طرف چل پڑا. راستے میں اس غلام کا گزر اس میلاد کی محفل سے ہوا، ذکر کی محفل سے ہوا. مسلمان تھا، مسلمان تو اپنے نبی سے ظاہر پیار کرتا ہے. غلام کے دل میں جیسے ہی اپنے نبی کی شان، عظمت، حضور کے معجزات، فضیلتیں کان میں آئی، اب یہ رک گیا. بیان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی آواز کھچی آئی اور یہ آ کر محفل میں بیٹھ گیا. اب اسے ہوش ہی نہ رہا کہ میں بازار بھی جانا تھا، میں تو کسی کام سے آیا. یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا آقا یہودی ہے اور ظالم ہے، تاخیر سے جاؤں گا تو وہ تو میری کھال اتار دے گا، مجھ پر انتہائی ظلم کرے گا. نبی کے میلاد کی محفل کی برکت دیکھے کتنی ہے. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بیان کرتا رہا. بیان کے دوران محفل میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے 4 درہم دو. میں غریب ہوں، مفلس ہوں، محتاج ہوں، کئی دن کا بھوکھا ہوں، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. آج رہائی ملی ہے، 4 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے 4 درہم دو تاکہ میں کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر سکوں. اب اتنی بڑی ہزاروں کے مجمع میں 4 درہم یعنی 4 چاندی کے سکے. جب اس نے صدا لگائی، اب یہ آواز منصور بن عمار تک بھی پہنچی. آپ نے مجمع پہ نظر ڈالی تو کوئی بھی اس کو 4 درہم نہیں دے رہا. تو منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، ایک غریب نے، فقیر نے صدا لگائی ہے، نبی کا میلاد بھی ہو رہا ہے اور کوئی اس کو درہم دینے کے لیے تیار ہی نہیں. تو آپ نے بیان کو روکا اور روکتے ہوئے اعلان کیا کہ تم میں جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، اور دعائیں بھی وہ دوں گا جو وہ کہے گا، اپنی مرضی سے نہیں. جا اللہ تجھے بخش دے، اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے یہ کر دے، جو تو کہے گا وہی 4 دعائیں تیرے لیے کرے. اب جب یہ آواز اس غلام نے سنی تو فوراً کھڑا ہوا اور 4 درہم نکالے اور اس فقیر کو دے دیا. اب اسے یہ بھی تھا کہ یہودی آقا ہے، سالم ہے،
جابر ہے، کام سے گیا تھا، نبی کے میلاد میں آ گیا، لیکن یہ بھی تھا کہ میلاد میں آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا۔ اور پھر منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیا کہ 4 دعائیں دوں گا، اور وہ بھی وہ دعائیں جو آپ کی مرضی کی ہوگی۔ محفل ختم ہوئے، پہنچ گیا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس، کہا قبلہ میں نے 4 درہم دیے، وہ فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اس کی بہت دعائیں مجھے ملی ہیں، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق اب 4 دعائیں میں جو آپ کو کہوں گا وہ آپ کریں گے۔ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے خدائی کے ساتھ، سنیے دل سے۔ آپ نے فرمایا بول مانگ، کون سی دعا کروانا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا پہلی یہ دعا کرے کہ میرا آقا یہودی ہے، اللہ اسے اسلام کی توفیق عطا کر دے۔ کتنی فکر تھی سب سے پہلے اپنے آقا کی، میں مسلمان ہوں تو میرے آقا بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جو دعا کہے گا وہ کروں گا، اب یہ پہلی دعا کروا رہا ہے، آقا مسلمان ہو جائے، اے اللہ اس کے یہودی آقا کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا اگلی دعا، کہا دوسری دعا یہ کر دے میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ پہلے کی غلامی کی زندگی اور آزادی، میں اور آپ ایک آزادی زندگی گزار رہے ہیں، غلامی کی زندگی بہت بدتر زندگی، اللہ کبھی غلامی کی زندگی ہمیں عطا نہ کرے۔ ہاں غلامی کی زندگی وہ جو نبی کا غلام بن کر گزر جائے، یہ غلامی تو آزادی سے بھی بہتر ہے۔ تو کہا میں غلام ہوں، دعا کر دے اللہ مجھے آزادی کی نعمت عطا کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ اس غلام کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ پھر فرمایا تیسری دعا، غلام نے کہا تیسری دعا یہ کہ میں غریب ہوں، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ ظاہر ہے جب میں آزاد ہوں گا تو میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے تو ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تو غلام کا اپنا مال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر آزادی ملے گی تو فکر تھی کہ پھر کھاؤں گا، پہنوں گا، رہوں گا کیسے؟ تو کہا آپ دعا کر دے اللہ مجھے اتنا مال دے دے کہ میں اپنی بقیہ زندگی گزار سکوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ یہ غریب ہے اسے مالداری کی نعمت عطا فرما۔ چوتھی اور آخری دعا، فرمایا آخری دعا بول۔ غلام نے کہا دعا کر دیجئے اللہ میری اور میرے آقا کی بخشش کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ اس کی اور اس کے یہودی آقا جو مسلمان ہو جائے تو اس کی بھی بخشش فرما۔ 4 دعائیں کرائی، حضرت سے دعائیں لیتا ہوا اب یہ لوٹا اپنے آقا کی طرف، بوجھل قدموں سے گیا، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ آج تو آقا جلاد بنا ہوگا، آج تو وہ غصے کے آپے سے باہر ہوگا، آج پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گا۔ ایک طرف ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے اپنے آقا کا، لیکن دوسری طرف تسلی بھی تھی کہ ٹھیک ہے میں 4 درہم خرچ کر کے جا رہا ہوں، تاخیر سے بھی جا رہا ہوں، بادشاہ کا کام بھی کر کے نہیں جا رہا، تو ظلم و ستم تو کرے گا لیکن اپنے نبی کا میلاد منا کے جا رہا ہوں، ایک غریب کی 4 درہم دے کر اس کی مدد کر کے جا رہا ہوں، اور اپنے آقا کا ذکر کر کے جا رہا ہوں، اور تیسری اللہ کے ولی سے 4 دعائیں کرا کے جا رہا ہوں۔ جب یہ باتیں اس کے سامنے تھی تو اب دل کو ڈارس بھی بندی، المختصر ڈرتے 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 یہ اپنے آقا کے پاس پہنچے۔ آقا نے جیسے یہ محل میں داخل ہوا تو یہودی آقا نے اسے غصے سے بلایا، کہا غلام قریبا۔ یہ قریب گیا، کہا کہاں تھا، جو کام کہا تھا وہ کیا؟ غلام نے کہا نہیں۔ کہا 4 درہم کہاں ہیں؟ کہا خرچ کر دیے۔ کہا جو منگوایا تھا وہ لایا؟ کہا نہیں۔ کہا تھا کہاں؟ اب اس کے ہر نہیں پر اس کا غصہ اور بڑھا، کہا تھا کہاں؟ اب اس نے یہ سارا واقعہ سنا، ایسے ایسے گیا، ایسے کان میں آواز پڑی، کھنچتا ہوا محفل میں گیا،
وہاں ایک غریب نے صدا لگائی، 4 درہم میں نے دیے. کیوں؟ اللہ کے ولی نے کہا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اور دعائیں بھی وہ جو وہ کروائے. اب جب یہ سنا دعائیں کرواؤں گا، اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب لیول پہ آ رہا. اب وہ غصے کے آثار ختم اور خوشی کے آثار شروع. تو اب آقا یہودی نے کہا اچھا بتا کون سی 4 دعائیں کرائی. اب وہ دل سے سنیے، دعائیں تو سن لی نا، اب دعائیں قبول کیسی ہوئی یہ دل سے سنیے. یہودی نے کہا پہلی کون سی دعا کرائی؟ کہا سب سے پہلی دعا یہ کرائی کہ آپ کیونکہ یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، رب کو نہیں مانتے، میرے آقا کو نہیں مانتے، تو میں نے اس ولی سے دعا کروائی کہ نبی کے میلاد کے صدقے دعا کریں اللہ میرے یہودی آقا کو اسلام کی توفیق عطا کرے. جب یہودی آقا نے سنا، کہا تو میرا غلام ہے اور تو نے پہلی دعا ہی میرے بارے میں کروائی اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے اسلام کی اتنی فکر ہے، تو سن کہ تیرے رب نے تیری دعا قبول کی اور میں تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد علیہ السلام اس کے سچے بندے اور رسول ہیں. یہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آقا نے کہا اب بتا دوسری دعا کون سی کروائی؟ غلام نے کہا میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے. میں غلام ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزری ہے، اللہ مجھے آزادی کی نعمت عطا کر دے. آقا نے جب یہ سنا کہا سن کہ جس نبی کے میلاد میں تو بیٹھ کر آیا، اب تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اس نبی کے میلاد کے ساتھ صدقے جا، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا. اب آزادی بھی ملی، آقا مسلمان بھی ہو گیا. آقا نے پھر پوچھا، کہا بتا تیسری دعا کون سی کروائی؟ غلام نے کہا تیسری دعا یہ کروائی کہ میں غریب ہوں، اللہ مجھے مالداری کی نعمت عطا کر دے. اس نے اپنے وزیر کی طرف اشارہ کیا، وزیر نے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پھینکی. آقا نے اس غلام کو دیتے ہوئے کہا جا یہ ہزاروں اشرفیہ ہے، استعمال کر، ساری زندگی کھا، اگر کم پڑھے تو واپس آ جانا، تو جب آئے گا میں تیرے نبی کے میلاد کے صدقے اتنے اور تجھے عطا کر دوں گا. آقا نے کہا اب بتا چوتھی دعا کیا کروائی؟ پہلی دعا آقا مسلمان ہو جائے، قبول ہو گئی، مسلمان ہو گیا. دوسری دعا میں غریب ہوں، مالدار ہو جاؤ، قبول ہو گئی، وہ مالدار ہو گیا. تیسری دعا میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤ، اسے آزادی کی نعمت مل گئی. کیوں؟ دعا قبول ہو گئی. اب آقا نے کہا بتا چوتھی دعا کیا تھی؟ 3 دعاؤں پر تو پریکٹیکل ہو گیا، عمل ہو گیا، اب چوتھی بھی بتا تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے. غلام نے کہا چوتھی دعا یہ کروائی اللہ میری اور آپ کی بخشش کر دے. اب سنیے اس سابقہ یہودی نے کتنا ایمان افروز جملہ کہا. یہ ہوتی ہے رب کی محبت. کہا جو یہ جب سنا نا چوتھی دعا تو اب خاموش ہو گیا. خاموش ہوتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے کیا کہا غلام دیکھ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا. کلمہ پڑھنا میرے اختیار میں تھا، پڑھ دیا. آزادی دینا میرے اختیار میں تھی، دے دی. تجھے مالدار کرنا میرے اختیار میں تھا، کر دیا. لیکن بخشنا میرے اختیار میں نہیں. بخشنا اسی رب کے اختیار میں ہے جس کا میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، وہی بخشے گا. یہ کہا غلام چلا گیا. رات سوئے. اب یہ مسلمان تھا، اس کی اسلامی زندگی کی پہلی رات آئی. اب اس مسلمان نے، اس آقا نے خواب دیکھا اور خواب دیکھتے ہوئے ایک آواز سنی. وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی اے میرے بندے جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا ہے، اب سن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم نے کر دیا. کیا مطلب؟ فرمایا اچھا میں نے اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے تیری بھی بخشش کر دی، تیرے غلام کی بھی بخشش کر دی، منصور بن عمار کی بھی بخشش کر دی، اور جتنے لوگ میرے محبوب کے اس میلاد کی محفل میں شریک ہوئے میں نے اپنے محبوب
محبوب کے میلاد کے صدقے ان سب کی بخشش فرما کر انہیں بھی جنتی بنا دیا۔ میرے بندے جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں نے رب نے کر دیا۔ تیرے اختیار میں غلامی سے آزادی تھی، دے دی، مالداری تھی، دے دی، کلمہ پڑھنا تھا، دے دیا، مگر تیرے اختیار میں بخشش نہیں تھی، تو خاموش ہو گیا۔ اب میں کریم رب ہوں، بخشنا، معاف کرنا مجھ کریم رب کے دست قدرت میں ہے۔ جا، میں نے تجھے بھی بخشا، تیرے اس غلام کو بھی بخشا، منصور بن عمار کو بھی بخشا، اور جتنے لوگ میرے محبوب کی میلاد میں آئے میں نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد وہ پاکیزہ عمل ہے کہ اگر مسلمان دل سے، عقیدت سے، پیار سے، سچی محبت سے میلاد میں آتا ہے اور آقا کا ذکر کرتا ہے، اپنے آقا کو یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب کے ذکر و میلاد کی برکت سے میلاد منانے والوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ مل کر آپ بھی آخر میں حضور کا میلاد اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے